أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حاضرین جلسہ، عزیز طلبہ، مجھے کچھ بھی تقریر واعظ کرنا نہیں ہے، صرف جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور چند باتیں مدرسے کے تعلق سے عرض کرنی ہیں۔ عزیزو، عالم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اہل اللہ اور اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی سے کسی عالم کا گزر ہوتا ہے، عالم دین کا، تو وہاں ان مردوں سے جن کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے ان کے عذاب میں یا تخفیف کر دی جاتی ہے یا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی فضیلت میں سینکڑوں حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ بہت اہم حدیث ہے وہ جس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم کی فضیلت امت پر اس طرح ہوتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے ایک ادنا صحابی پر۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے اس لیے ارشاد فرمائی ہیں کہ امت ہمیشہ علماء کرام کا احترام کرے۔ عالم ہر حال میں عزت کے لائق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ دولت ہوتی ہے جو دولت اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی علم۔ ہماری اس بستی میں ہمارے اس علاقے کے معزز علماء کرام اور موقر ہستیاں تشریف لائی ہوئی ہیں۔ میں تمام ہی دیون حلی والوں سے، یہاں کے مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ ایسا موقع بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علماء کرام سے محبت کا ثبوت دیں، ان کے سامنے ان کی نصیحتیں سننے کے لیے اور ان کی باتیں سننے کے لیے حاضر رہیں۔ اور جو مہمان علماء کرام تشریف لائے ہیں وہ کم سے کم ہماری بستی سے یہ تاثر لے کر جائیں کہ یہاں کے لوگ علم کے قدردان ہیں اور اہل علم کے قدردان ہیں۔ اس لیے میری بہت دلی تمنا اور دل سے گزارش ہے کہ سبھی حضرات جلسہ گاہ میں پہنچیں اور علماء جو بھی نصیحتیں بیان فرمائیں وہ نصیحتیں سنیں اور ان پر عمل کریں۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، الحمدللہ کئی سال سے ہماری اس بستی میں یہ ادارہ قائم ہے اور روز افزوں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عزیزو، پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، پھر وہ پودا بن کے نکلتا ہے اور اس کے بعد اس پر باغ و بہار آتی ہے اور اس میں صدیاں بیت جاتی ہیں۔ لیکن جس نے جس حال میں بیج ڈال کر اس پودے کو لگایا ہے وہ اس کے پروان چڑھنے تک اور اس پر باغ و بہار آنے تک ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کی طرف سے سعادت کا اور نیک بختی کا مستحق ہوتا ہے۔
مولانا سمیر صاحب نے یہ کاوش کی ہے اور یہاں پر سبیل الفلاح نام سے جو ادارہ قائم کیا ہے، یقیناً ابھی وہ گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ میدان میں کشتی کے لیے تیار ہوگا، اور ہم ایسی ہی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور ان کی کاوش سے، ان کی محنت سے، ایک دن یہاں باغ و بہار آئے گی اور علم و ہدایت کا سرچشمہ جاری ہوگا اور سارے عالم میں یہاں کی خوشبو پھیلے گی۔ ہم ابھی اس کے چھوٹے پن کو نہ دیکھیں، یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن الحمدللہ پوری جانفشانی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ طلباء کے پروگرام ہوتے ہیں، اس میں بھی شرکت ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے پروگرام ہوا ہے ایک چھوٹا سا طلباء کا انجمن کا پروگرام، جس میں طلباء نے مظاہرہ کیا الحمدللہ، اور ایسا مظاہرہ کیا ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے ادارے کے طالب علم ہیں۔ ان کی تقاریر سن کر، ان کا انداز دیکھ کر، ان کا طرز تخاطب دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ منجھے ہوئے مقرر ہیں۔ مطلب یہ کہ اساتذہ نے ان پر اتنی محنت کی اور طلباء نے بھی اس کو حاصل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ رات دن اس پر پوری دھیان سے، پوری توجہ سے کوشش ہو رہی ہے۔ تو مبارکباد کے لائق ہے پورے دیون ہلی والے بھی کہ ان کی بستی میں ادارہ قائم ہے، اور مبارکباد کے لائق ہے حضرت مولانا سمیر صاحب بھی کہ انہوں نے یہ کاوش کی، اللہ نے ان کو اس کے لیے چنا ہے۔ یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، منتخب تو اللہ ہی کرتے ہیں، اور پروان بھی اللہ ہی چڑھاتے ہیں، بس انسان کی کوشش اور کاوش ہوتی ہے۔ اور مبارکباد کے لائق اور مستحق ہیں وہ سب لوگ جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس کی خیال رکھتے ہیں۔ الحمدللہ امت مسلمہ میں یہ جذبہ ہے کہ وہ دینی مدارس کے تعلق سے بچھ جاتی ہے، اور جب جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسی ضرورت مدرسے کی پوری ہوتی ہے۔ اذان ہو گئی ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جیسا بھی پروگرام ہوگا مولانا سمیر صاحب بتائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ علماء کو سنیں، ان کی نصیحتوں کو سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدرسے کے دن دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
اس کے بعد میں انگریزی تقریر کرنے کے لیے محمد اشعث کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور انگلش میں تقریر پیش کریں۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. My name is Muhammad Ashaz. First of all, I would like to say thank you for the respected principal of Sabil Falah for giving this wonderful opportunity to talk about this special occasion. As we all know, dear friends, as we all know, Ramzan, the holy month of Ramzan. Ramzan is during Ramadan, Allah gives us many chances to forgive ourselves. As we all know, the holy month of Ramzan. Ramzan is a very important month for Muslims. Ramzan is a month of mercy, blessing and kindness and forgivingness. During Ramzan, Allah gives us many chances to forgive, to become good human beings. And He forgives who sincerely ask to be forgiven and try to change themselves. However, my dear friends, there are some people who may not receive forgiveness, not because Allah is not merciful, but because of their own actions and habits. Now I would like to talk about 4 types of people who we should be careful not to become. First is mushrik, a person who believes in or worships other than Allah. And Allah loves those who only believe in Him. And turn back to Him with a true heart. Second person is walidain ki nafarman, a person who disrespects parents, disobeys or hurt their parents. Our parents take care of us and love us. Islam teaches us to love our parents, be respectful for our parents and be thankful for our parents. Allah is happy when our parents are happy. Third person is rishtedari todne wala, a person who breaks family relationship and does not maintain a good relationship with brother, sister or any other relatives. Islam teaches us to live together with love, peace, patience and understanding. Fourth is dil mein keena rakhne wala, a person who has kept in his heart anger, jealousy or even hatred. And does not refuse to forgive others. Holding the anger makes the heart out heavy, but forgiving others brings peace and happiness. Ramzan is a golden opportunity. Now it's the best time to say sorry, forgive others, help others and improve our behavior. Now let us promise in this Ramzan we will not disrespect our parents and will not break family relationships and always forgive others and always remember Allah. Now I would like, may Allah forgive us all and guide us to the right path. Now I would like to say few words about our Madrasa Sabil Falah.
Sabilul Falah is just not a madrasa, but it teaches us different languages and curriculum and inspire us to become good human beings. Inshallah, let us promise ourselves that we will become Hafiz, Alim, along with police, doctor, engineer, lawyer, etc. which will serve the well-being of the society. Now I would like to say, but last but not least, I would like to say thank you for the chief guest who was sitting here present today. And I would like to say especially thank you for my parents who have inspired me and made me stand here to talk about few words about our beautiful Islamic deen. Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद अरशाद ये हमारे मदरसे के सदर मोहतरम का फर्जंद है। माशाल्लाह बहुत ज़हीन और चालाक बच्चा है। 2 दिन में इसने इस तकरीब को याद भी कर लिया, हिफ्ज़ की तैयारी कर रहे हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए, जयीद आलिम दीन बनाए, अल्लाह खूब तरक्कियात से मालामाल फरमाए। इसके बाद आज के हमारे बहुत ही ख़ास खुसूसी मेहमान जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत मसरूफ़ होने के बावजूद भी आप हमारे इस छोटे से इदारे के लिए वक्त दिए, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। मैं आपकी मसरूफियत को और आपके जो बिजी शेड्यूल इस अयाम में चल रहा था, इसके बावजूद आपने हमें वक्त